سفیر شاہ سارے کام ختم کرتا بہزاد سے ملتا کمرے میں واپس آیا جہاں ماہا سو گئی تھی۔ وہ بھی فریش ہوتا لیٹ گیا، پھر اس شخص کی تعریف اور نگاہیں یاد کرتے اس نے ماہا کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا کہ ماہا کی آنکھ کھل گئی۔ ماہا نے بندی بندی آنکھیں کھول اسے دیکھا۔ سفیر شاہ کو میرا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بکھرے بال، بیٹا میک اپ اور خمار آلودہ آنکھیں۔ سفیر نے اس کے بال کان کے پیچھے اور سامنے کی لٹ کھینچی تاکہ وہ بیدار ہو سکے، اور وہ کامیاب رہا۔ ماہا ہونک پہلے اسے دیکھی تھی۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں تمہیں بیوی مانتا ہوں یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو ماہا نے نگاہیں اس پار سے ہٹائی۔ مجھے دیکھو، وہ جنونی انداز میں بولا تو ماہا ڈر گئی۔ یہ مجھ سے ڈرنے کے بجائے باہر کے ان بیڑیوں سے ڈرو، اور میری اور بھائی کے علاوہ تم مجھے کسی مرد سے بات کرتے نہ دیکھو۔ کیوں شک کر ہے مجھ پر؟ وہ دو بدو بولی۔ نہیں، تمہاری محبت میرے سامنے ہے، تم پر کیسے شک کر سکتا ہوں اب کی بار؟ وہ پرسکون انداز میں بولا تھا، لیکن ماہا کے دل کی دنیا تیر و بالا ہوئی تھی۔ کس سے محبت؟ مجھ سے؟ سارا غصہ جیسے جاگ باندھ گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں، ماہا سنجیدگی سے بولی۔ تمہاری زبان جھوٹ بول سکتی، آنکھیں نہیں، جو چیخ چیخ کر میرا نام لیتی ہے۔ محبت نہ ہوتی تو اس دن تم میرے آنسو نہ صاف کرتی، میرا محرم نہ بنتی۔ وہ اس رات کی طرف اشارہ کرتا بولا جب اس نے سب سچ بتایا تھا ماہا کو۔ میری مجبوری ہے؟ کیسی مجبوری؟ سفیر نے اس کی کمر پر گرفت زد کی۔ آپ کے ساتھ رہنا۔ وہ بولی تو خاموشی چھا گئی، پھر وہ لمحوں بعد گویا ہوا تو آزاد کر دوں، اس رشتے سے رہ لو گی میرے بغیر؟ وہ بولا تو ماہا کا دل بند ہوا، آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوں سے بڑھ گئی تو سفیر شاہ مسکرا دیا۔ ماہا نے اس سے دور ہونا چاہا۔ کوشش بیکار ہے۔ سفیر شاہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ کی پوچھ پھیری۔ وہ نہ جانے کیوں سب بھول رہا تھا۔ بیوی ہو میری، محبت کرتی ہو مجھ سے، پھر کیوں بھاگ رہی ہو؟ مجھے نیند، تھکا ہوا ہوں یار، اور حقیقت بتاؤ تمہیں، اس نے کہتا ماہا کو نزدیک ترین کیا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ بیوی کی ضرورت ہے اس وقت مجھے، ماہا۔ سفیر شاہ، اور اس تھکاوٹ کا کوئی اور حل نہیں؟ اس کے لب ماہا کے کان کے لو سے مس ہوئے، لیکن ماہا لب سے ضرورت پر ہی اٹک گئی۔ اس کے بعد اس کے وجود میں حرکت نہیں ہوتی، اور سفیر شاہ اسے اس کی رضامندی سمجھا تھا۔ ماہا کا دل اس کے ہر لمس پر دھڑکا تھا کہ اسے خود کے دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ شوہر تھا اس کا، اور ہاں، محبت بھی اس کے دل نے قبول کیا۔ ماہا سفیر شاہ ہار گئی تھی اپنے ہی شوہر کے سامنے۔ کیا اس کی محبت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آنکھوں سے جانے جا سکتی تھی؟ اس نے آنکھیں باندھ کے اس کی پشت پر ہاتھ باندھ دیا تو سفیر شاہ اس کی ذات ایک گم ہوتا اسے کسی اور دنیا میں لے گیا۔ حائفہ کو سب بہترین لگنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہے جسے بن مانگے ہی سب نواز دیا گیا ہے۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے کرکٹ کھیلنا کم کر دیا تھا، ہاں چھوڑا نہیں تھا، نہ وہ چھوڑنے والی تھی، لیکن وہ کھانا بنانا اپنی مرضی سے سیکھ رہی تھی کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ مرد ملازموں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتے۔ ان سب میں بہزاد سے اس کا رابطہ رہا تھا۔ بہزاد نے اسے ہر لحاظ سے بتایا اور جتلایا تھا کہ وہ پہلی اور آخری چاہی عورت ہے اس کی زندگی کی۔ وہ معتبر کر گیا تھا۔ اس محبت وغیرہ کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اس نکاح کے بعد کی ملاقات سے اب تک اسے لگا تھا اس نے زندگی کا تمام عشق ان چند دنوں میں اس سے ایک محسوس شخص سے کر ڈالا ہے، جبکہ دوسری طرف بہزاد سنجیدہ ہو گیا تھا، بے حد فریق اسے جلد از جلد ڈھونڈنا تھا۔ سب تیار ہے جی، ہم ان سب میں کس فورس اور پولیس کو نہیں بلوائیں گے؟ وہ اس میز کے سربراہی کرسی پر بیٹھا سب کو بتا رہا تھا۔ سر، یہ ممکن ہی ایک ایس پی پہلے اس پر جانچ پڑتال کا ہے، ان میں سے ایک بولا تو بہزاد اور سفیر شاہ کی نگاہیں اس شخص سے جا ٹکرائی۔ کون ہے ایس پی؟ حازم مرزا، اسے اپنا کام کرنے دو، بہزاد بولا۔ پر بھائی، اسے ہم اپنے ساتھ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ سفیر شاہ حتمی لہجہ، ہمیں اگلے 2 گھنٹوں میں اس اڈے پر حملہ کرنا ہے، کیونکہ کل صبح اسی اڈے سے وہ سارا مال اور اسلحہ ڈیلیور کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے۔ سارے تیار تھے؟ جی سر، سب نے یک زبان کہا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کل 10 لوگ تھے۔ یہ ان کی ٹیم تھی جو ان کے لیے کام کرتی تھی، لیکن بہزاد اور سفیر کو نجی طور پر وہ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ اتنا حق انہیں دیا گیا نہیں تھا۔ ان تمام کو شاید ایک دوسرے کی نجی زندگی میں دلچسپی بھی نہیں تھی کہ ان کا اصل مقصد صرف پاکستان کے نام کو برقرار رکھنا تھا۔ یہ ان کے گھر کا بیسمنٹ تھا۔ وہ اٹھ گیا تو سب لوگ تیاریاں کرنے لگے کہ ان میں سے 3 لوگوں نے یہیں رہ کر کیمرہ سیٹ کرنے تھے، ان سب پر نظر رکھنی تھی۔ اگر ضرورت پڑتی تو مدد کے لیے باقی کی ٹیم بجاتی جو بیک اپ پر تھی۔ رضا شاہ کے اشارے پر سب لوگ گیٹ تک پہنچے تھے۔ ابیا، امی ابو سے ڈانٹ پڑے گی۔ حسن نے سر گوشے میں اسے ڈرانا چاہا۔ کچھ نہیں ہوتا، شوکت چچا آ رہے ہیں، میں نے انہیں بلوا لیا ہے، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب تو 20 منٹ رہ گیا، میں جلدی آ جاؤں گی، کسی کو بس کچھ پتہ نہ چلے۔ شوکت چچا ڈرائیور تھے،
جو بہزاد نے حائفہ کے لیے منگوایا تھا کہ اگر اسے کہیں بھی جانا ہو آج بہزاد شاہ کی سالگرہ تو بہزاد کے بارے میں وہ آہستہ آہستہ اسی سے باتوں میں جانے لگی تھی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا تھا بہزاد نے کہ وہ اپنی سالگرہ نہیں مناتا تھا، کیونکہ اسی دن اس کی زندگی کا وہ دہشتناک واقعہ پیش آیا تھا جب اس کی بہن ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ تحفے جو اس نے پیک کیے تھے اور کیک جو اس نے خود پیک کیا تھا، سارا دل لگا کر اس سائمہ بیگم کو بولا تھا کہ کل وہ بہزاد کو بھجوائے گی۔ چچا کے ساتھ بیٹھتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بہزاد یقیناً بے حد خوش ہوتا۔ چچا جلدی چلائیے، بس 5 منٹ باقی ہے، وہ پرجوشی سے بولے تو وہ سار ہلا گئے۔ پھر اس کے گھر کے باہر گاڑی رکی اور وہ باہر آئی اور چچا وہیں کھڑے گیٹ کھل رہا تھا اور گارڈ نے انہیں دیکھ کر تو نکلا، جبکہ وہ سب جو تیار تھے نکلنے کے لیے ٹھٹکے تھے کہ رات کے 12 بجے کون آ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے سامنے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو تو دیکھا تھا جس کے ہاتھ میں طوائف تھی۔ بہزاد تیزی سے آگے بڑھا، جبکہ سفیر شاہ بھی اندر سے باہر نہیں آیا تھا، نہیں تو وہ ان سب کو اس منظر سے غائب کرتا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر ہسبینڈ، آئی مین حافی کے بہزاد، مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے استقبال کے لیے گیٹ پر ہی موجود ہوں گے۔ باتوں کے دوران تحفے گارڈ کو تھمائے گئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بہزاد کے گلے لگی۔ اس بے باکی کی امید ان سب کو کیا بہزاد شاہ کو بھی خود بھی نہیں تھی۔ بہزاد کا دل انگاروں پر تھا، وہ جتنا چاہتا تھا وہ سب سے دور ہے۔ وہ سب کی نظر میں آ گئی تھی، اس کی ٹیم کے لوگ سب جان گئے تھے کہ وہ شادی شدہ حائفہ کو بھی دیکھ چکے تھے۔ بے شک وہ اس کی اپنی ٹیم کے لوگ تھے، مگر غدار ہونے میں وقت کہاں لگتا ہے۔ یوں بھی حائفہ بہزاد شاہ کے لیے وہ حد سے زیادہ حساس تھا۔ واپس جاؤ، برف جیسا ٹھنڈا لہجہ، اوہو سالگرہ کی مبارکباد قبول کرے، اور یہ کیک اس نے گارڈ سے پکڑتے آگے کیا۔ بہزاد کا خون بڑھنے لگا، ان کو نکلا تھا کہ ایک منٹ کی تاخیر بھی ان کے حق میں بری ثابت ہو سکتی تھی۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ جھٹکا کہ کیک نیچے گر گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کیا بکواس کر رہا میں؟ کس نے اجازت دی ہے یہاں تک آنے کی؟ اتنی رات کو نکلنے کی ہمت کیسے ہے تمہاری؟ تمہیں اندازہ ہے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے تم نے؟ اور چچا آپ، میں واپسی پر پوچھوں گا آپ سے، ابھی اسے جہاں سے لائے ہیں وہیں چھوڑ کر آئیے، اور جب یہ گھر کے اندر چلی جائے مجھے انفارم کر دے۔ اور تم، وہ واپس اس کو دیکھتا بولا، تمہاری امی کو پتہ تم رات کے یہاں ہو؟ حائفہ سکندر، اگلے 2 دن تک تم گھر سے نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ دوڑا تھا۔ اس دن اس کا موڈ حد سے زیادہ خراب ہوتا تھا۔ دوسرا پری اسے اب تک نہیں ملی تھی، کسی بھی ہسپتال نے اب تک تصدیق نہیں کی تھی اس کی، اور تیسرا وہ 6-7 لوگ اسے دیکھ چکے تھے۔ اس حملے کے بعد تو وہ ان 7 لوگوں کو خفیہ جگہ بھیج دیتا کہ ان کی ٹیم کو ٹارگٹ کیا جاتا، تو ان سب میں حائفہ سکندر کا منظر آپ آنا تو جلدی پر تیل کا کام تھا۔ حائفہ بس کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو متواتر کہے تھے، ہچکیاں بننے لگی تو نگاہیں زمین پر اس کیک کے ڈبے پر گئی، تو پورے 2 دن دماغ میں گھوم گئی قصہ۔ اس نے ویڈیوز دیکھی تھی، سامان اکٹھا کیا، آج کے سارے دن میں وہ بنایا تھا، اور اس شخص نے آئی ہیٹ یو، جاؤ۔ وہ پھر سے داغ تیز سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بہزاد شاہ کی نگاہیں گاڑی سے تب تک نہ ہٹی جب تک وہ اونچا نہ ہو گئی۔ چلو، اس نے مڑ کا ہونک میں نے ان سب کو کہا تو وہ تیزی سے روانہ ہوئے۔ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوتے وہاں کا ماحول دیکھتے بہزاد شاہ کے ساتھ پوری ٹیم نے ہونٹ بھینچے تھے۔ شراب اور شباب دونوں کا بے ذریعہ استعمال تھا۔ انہوں نے آنسو گیس کے بم پھینکے تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی، اور بیسمنٹ میں ٹائمرز فٹ کیے۔ لارڈ صاحب کا لکھی تھی کہ انہیں وہاں سے ہلنے نہیں دینا چاہیے تھا، ہلنے نہیں دینا چاہتے تھے وہ۔ نکلو سب، اس نے کام ختم ہوتے ہی سب کو کہا۔ 22 سال چلی سفیر کہنے لگا کہ دروازے سب بند کیے جا چکے تھے، وہاں سے کوئی بھی نکل نہ پاتا کہ وہ سب مجرم تھے، ان معصوم بچوں کے اور ان کے والدین کے۔ صرف نکلو، میں پہنچا ہوں، وہ بولا تھا۔ سفیر شاہ نے سب کو وہاں سے باہر بادل نکالا اور مڑ کر بہزاد کو دیکھا جو آڑی بام فٹ کر رہا تھا، پھر تیزی سے باہر نکلنے لگا۔ شاہ صاحب، وہ نکلتا کہ پیچھے سے آنے والی آواز پر تھاما۔ کون ہو؟ بہزاد نے گند کا رخ اس کی طرف کیا۔ آپ کی ٹیم کا کوئی ایک غدار ہے، آپ کو معلوم نہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بہزاد نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ ایس پی حازم مرزا، اس نے کہا تو بہزاد نے سر ہلایا۔ بیسمنٹ کی دوسری طرف 12 بچے قید ہیں جن کی خبر آپ کو نہیں دی گئی، حازم نے بتایا تو بہزاد شاہ کا سر چکرایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے ہیکرز موجود ہیں، کیمراز چیک کیے جا رہے ہیں، بس جان لے انہی میں سے کوئی ایک غدار ہے جس نے اس طرف کا منظر آپ سب کی نگاہوں سے محفوظ رکھا۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں،
ہمیں جلدی نکالنا ہے انہیں، چلو بہزاد اور حاضر مرزا اب آگے تھے۔ ان بچوں کے پاس پہنچے، انہیں دیکھا جو بری حالت میں تھے لیکن سب ہوش میں تھے۔ فی الحال ڈرائیور جس کی مدد کرے اسے کون ہرا سکتا ہے؟ انہوں نے وہ لاکھ گنز سے کھولے تھے کہ اتنے شور میں آوازیں نہ جانے اوپر موجود لوگوں تک پہنچی بھی تھی یا نہیں، جو اب تک جان نہ پائے تھے کہ وہ موت کے کتنے قریب ہیں۔ وہ سب اندھیرے میں وہ اپنی مدد نہ کر سکے تھے، کتاب کی مدد ان کے ساتھ نہ تھی۔ یہ پاشا کا اس وقت کا سب سے بڑا ڈر تھا پاکستان میں۔ انہوں نے سب کو نکالا تو وہاں سے ان کے نکلتے ہی وہ بامز بھی پھٹ گئے تھے۔ بہزاد شاہ نے مڑ کر دیکھا، حاضر مرزا نہیں تھا پیچھے۔ وہ واپس دوڑا، بھائی سفیر شاہ چیخا تھا، بھائی واپس آئیے۔ بچوں کو باحفاظت انہوں نے وین میں بٹھا دیا تھا۔ بہزاد شاہ کو واپس بھاگتے دیکھ کر سب تھمے۔ بہزاد نے حاضر مرزا کو دیکھا جو دروازے کی دہلیز پر پڑا کرا رہا تھا کہ اس کا بازو اور ایک ٹانگ برے طریقے سے زخمی ہوئے تھے۔ تم جاؤ، اس نے بہزاد کو آتے دیکھ چلاتے کہا، لیکن بہزاد تیزی سے پاس آیا کہ کچھ لمحوں میں وہ بلڈنگ ملبے کا ڈھیر ہوتی اور میڈیا پر کہرام مچ کر بہزاد نے اس پر سے وہ سلیٹ ہٹاتی اسے کندھے پر بوجھ کر ڈالا کہ تب تک سفیر بھی پاس آ گیا تھا۔ بھائی جلدی کرو شاہ، وہ بس اتنا بولا تو سفیر نے حاضر کو سہارا دیا جو اب غنودگی میں جا رہا تھا۔ اسے وین میں بٹھاتے ان کے نکلتے ہوئے جگہ جہاں کچھ لمحوں پہلے لوگ خدا کو بھولے بیٹھے تھے وہ ملبہ بن کے شہر میں باری نفری نافذ کی گئی تھی۔ انہیں بس محفوظ مقام پر جانا تھا۔ حاضر مرزا کا ہسپتال جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے وہ اسے گھر لائے تھے۔ باقی تمام ممبرز کو گھر بھیج دیا گیا تھا، جبکہ بچوں کو محفوظ مقام پر۔ بھائی یہ کون ہے؟ سفیر شاہ نے بہزاد کو تیزی سے اس کے شرٹ اتارتے خون صاف کرتے دیکھ استفسار کیا۔ ایس پی حاضر مرزا، تو ہم ایک پولیس والے کی مدد کیوں کریں، جبکہ آپ جانتے ہیں یہ سب ملے ہوتے ہیں ان دشمن کے ساتھ؟ سفیر کسی نے ہم سے غداری کی ہے، وہ بچے؟ سفیر شاہ نے پوچھا تو بہزاد نے سہارا اور تیزی سے دبا لگاتے حاضر مرزا کی پٹی کرنے لگا۔ وہ 3 لوگ جو یہاں تھے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تم جانتے ہو؟ ان میں سے کسی ایک نے غداری کی ہے بچوں کا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ اگر یہ نہ بتاتا تو ہم ان 12 بچوں کے گنہگار اور قاتل ہوتے۔ بہزاد شاہ نے حاضر مرزا پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور پیچھے ہوا۔ میں جانتا ہوں بابو جلدی آپ کے سامنے ہوں گے، ٹھیک ہے ابھی آرام کر اور آپ مجھے کچھ کام ہے۔ بہزاد بولا تو سفیر شاہ نے سر ہلایا اور پھر اس کے نزدیک قدم سے ساتھ لگا گیا۔ امی سے کیے وعدے کا آج دوسرا قدم بھی اٹھایا ہم نے اور اس میں سرخرو ٹھہرے۔ پہلا قدم فیض شاہ کی موت تھا، ہم یوں ہی کامیاب ہوں گے۔ سفیر بہزاد نے اس کے بال بگاڑتے کہا، جاؤ آرام کرو، ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا تو بہزاد باہر نکل گیا۔ اب اسے وہاں جانا تھا جہاں نہ جاتا تو دل کا بھاری نقصان ہوتا۔ صبح کے 4:30 ہوتے، تھکاوٹ بھرپور تھی لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ حائفہ کے کمرے تک رسائی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا جو بنا کمفرٹر کے پڑی تھی، اسی جوڑے میں جس میں وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ بہزاد نے اس کے سر سے حجاب اتارا جو اس کی گردن کے گرد سختی سے لپٹا تھا، پھر اس پر کمفرٹر دیا، اس کے چہرے پر ہاتھ کی پشت پھیری۔ ابھی نہیں میری جان، دل مضبوط کریں، ابھی تو بہت کچھ سہنا ہے آپ نے۔ وہ کسمسائی تھی۔ بہزاد نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کا غصہ اب تک بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ نہ سمجھانا چاہتا تھا لیکن ان سب میں وہ ہرٹ ضرور ہونے والی تھی۔ بہزاد نے اس کی آنکھوں سے وہ سیال جو بہے تھے جس کے نشان اب تک اس کے چہرے پر سب تھے، انہیں دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ بہزاد شاہ کی بیوی، آپ یقین کریں میرا آخری ٹھکانہ آپ ہی کی آغوش ہے۔ وہ اس کی گردن جہاں پر دوپٹے کے نشان تھے وہاں انگلیوں سے لمس چھوڑتا سوچ رہا تھا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ بہزاد شاہ کی پہلی آخری محبت آپ ہیں، وہ کہتا اس پر جھکتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا، پھر اس کے کمرے میں جہاں سے وہاں گھومتا۔ وہ اپنا کام کرتے اسے دیکھے بنا واپس جہاں سے آیا تھا وہیں مڑ گیا کہ اب وہ مطمئن تھا۔ اس نے گارڈز کیا وہ کیک اندر رکھوا دیا تھا۔ اب وہ صبح کے 5:30 وہ کیک کا ڈبہ سامنے رکھے بیٹھا تھا، پھر کیک کھولا جو ٹوٹ گیا تھا۔ سارا اور چاکلیٹ ڈبے کے چاروں اطراف میں لگی تھی۔ اس نے کیک کاٹا اور گہرا سانس بھرا۔ اسے سالگرہ منانا کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا اور نہ کبھی سفیر شاہ نے ایسی ضد کی تھی کہ دونوں کے دکھ سانجھے تھے، لیکن حائفہ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور اس کی محنت وہ یوں بیکار نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس نے سامنے کیمرہ سیٹ کیا اور ویڈیو آن کرتے وہ کیک کھایا جو پرفیکٹ نہ ہوتے ہوئے بھی پرفیکٹ تھا۔ بیوی میری حافظ، میں سالگرہ نہیں مناتا۔ کیوں نہیں مناتا؟ یہ جس دن آپ میرے کمرے میں میرے دسترس میں ہوں گی تب جان جائیں گی۔
اس سے پہلے کوئی سوال نہیں، آپ کا بنایا کیک آپ کی طرح پرفیکٹ ہے۔ کل رات جو آپ نے غلطی کی اس پر مجھے اب بھی غصہ ہے، اور میں اب تک اپنی بات پر قائم ہوں کہ آپ 2 دن گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ کیوں یہ سوال بھی نہیں کریں گے؟ بس یہ جان لیں کہ بہزاد سے اپنی حاوی پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اگلی بار آپ یوں ڈالتے وقت بنا کسی کنفرم کی گھر سے نکلنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ منصف میں وہ کیک کھاتا جا رہا تھا، اٹھا اور اسے اندازہ نہیں تھا، شاید لاشعوری طور پر وہ اس کیک کی چاکلیٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس عورت کے ہاتھ کا بنا تھا جس کا عشق اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، جس کو اس کا دل اونچے مقام پر فائز کر چکا تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ دوپٹہ تھا میں، وہ ڈبہ تھا میں جہاں سبیر اور ماہا ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یہ دے آپ لوگ بھی اتنے اچھے چاکلیٹ کیک سے مستفید ہوں۔ اس نے وہ ڈبہ ان کے سامنے کیا۔ گارڈز سفیر کو کل رات کا واقعہ بتا چکا تھا جس پر سفیر کو حائفہ کے لیے برا لگا تھا۔ بھائی آپ نے بہت برا کیا سیفی، نو آرگیومنٹس، اس کی غلطی تھی اور سمجھانا بے حد ضروری تھا۔ تم جانتے ہو اس کی ذات پر میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا کہ وہ جا چکا ہے۔ سفیر شاہ نے بات پلٹے حاجب مرزا کے بارے میں استفسار کیا۔ بہزاد نے ساحلہ کا تصدیق کی تھی۔ ماہا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سمجھ گئی کہ یہاں حائفہ کی عزت زیر بحث ہے، لیکن حائفہ کے لیے بہزاد کا پیار دیکھ کر وہ ہمیشہ بہت خوش ہوتی تھی۔ اس نے بھی تو ایسا ہی پارٹنر لاشعوری طور پر چاہا تھا، یا شاید ہر عام لڑکی ایک ایسے ہی شخص کی امید رکھتی ہے زندگی بھر۔ سبیر نے کیک کھاتے منہ ٹیڑھا کیا۔ اتنا بھی کوئی خاص شاہ خبردار، میری بیوی نے دن بھر لگا کر بنایا ہے، نہیں کھانا تو دے دو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی بہزاد نے اس سے لیتے ماہا کو پلیٹ میں دیا تھا جو تعریف کرتے خاموشی سے کھا رہی تھی۔ بہزاد کا فون بجا تو اس نے دیکھا اسکندر صاحب کا فون تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے کال پک کی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ برخوردار، کیسے ہو؟ سارا گیا مبارک۔ ٹھیک ہوں انکل، سالگرہ تو بچوں کی ہوتی ہے۔ وہ خفیف سے بولا، تو کیا ہوا کہ کیسا لگا میری بیٹی کے ہاتھ کا؟ حسن نے بتا دیا تھا انہیں کہ حائفہ نے رات ہی کیک چچا کے ہاتھ پہنچا دیا تھا، اس کے جانے کی بات وہ چھپا گیا تھا۔ بہت اچھا، اب میری بیوی کوئی چیز بنائے اور وہ اچھی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ انہیں انکل بھائی نے ناشتے کی جگہ بھی وہی کھایا اور اب جب تک ختم نہیں ہو جاتا یہی کھائیں گے۔ سبھی اس کے ہاتھ سے فون لیتا اسپیکر پر ڈال چکا تھا۔ ہاں آخر میری بیٹی نے بنایا ہے۔ اس کے بعد سائمہ بیگم نے بھی مبارکباد دی تو بننا چاہتے ہوئے بے قبول کر گیا۔ یہ لو بھائی حسن سے بات کرو، وہ بولے تو دوسری طرف شاید حسن فون لے کر باہر نکل گیا تھا۔ السلام علیکم سنجیدہ لہجہ۔ وعلیکم السلام خاموشی۔ کیسے ہو حسن؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوں۔ آپ نے اپیا کو کیا کہا تھا رات کو کہ وہ روتے واپس آئی تھی؟ اب بھی انہیں بخار ہے؟ بہزاد شاہ سے سختی سے افسار کر رہا تھا۔ اس کے بخار کا سنتے بہزاد نے لب بھینچے، تو اس کا مطلب حافی کی اس بیوقوفانہ حرکت کے پیچھے تم بھی تھے؟ تم جانتے تھے وہ آنے والی ہے؟ جی۔ وقت سے آ گیا، اسکندر صاحب کو بتانا پڑے گا کہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ بہزاد بولا تو حسن نے تھوک نکلا، تمہاری بہن پاگل۔ حسن تم ہوش کے نہ لو، ہرگز وہ دوبارہ میری اجازت کے بغیر یہاں نہیں آئے گی۔ یہاں سول ہو گیا، میں اسے مرد آپ پر نہیں لانا چاہتا ابھی۔ لیکن کیوں؟ اس نے اپنی بہن کے جیسا سوال کیا تھا۔ کیونکہ میرے 100 دشمن ہیں اور آپ کی آپی کے لیے میں حد سے زیادہ حساس ہوں، مجھے لگتا ہے آپ بھی ہیں۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ تو سمجھ گیا تھا۔ اب وہ کل رات جہاں آئی ہے، میری ٹیم کے کتنے لوگ اسے دیکھ چکے اور کون کا بغادار مجھے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ان سب میں میری کمزوری کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جو صرف میرے منکوہا اور آپ کی بہن ہے اس وقت۔ میں سمجھ گیا ہوں بہزاد بھائی، گڈ۔ اب اسے دبا دو اور 2 دن گھر سے نہیں نکلے گی۔ اوکے بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جبکہ حائفہ نے اسے بولتے ہی ساتھ ہی امید سے فون پکڑا کہ شاید اس نے معافی مانگی ہو۔ اس کا سر چکرایا تو اس نے وہ ویڈیوز 10 بار دیکھی جہاں وہ پھر سے اسے ڈانٹ رہا تھا کہ اس نے باہر نہیں نکلنا، لیکن اس کا کیک کھا لیا گیا تھا۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ کل رات کو جو ہوا تھا اس کے دماغ پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اتنا شدید ریئیکشن کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ بنا بتائے گئی تھی۔ اسے بہزاد کا لہجہ ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ اس کا دل پھر سے بڑا گیا اور آنکھیں پھر سے نمکین پانی سے بھر گئی۔ آئی ہیٹ یو، سرگوشی کی۔ اس کے بعد اسکندر صاحب نے اسے ناشتہ کروا کر دوا دی تھی اور آرام کرنے کی تلقین کرتے آفس گئے تھے، جبکہ حسن اس کے ساتھ ہی رہا تھا۔ اپیا آپ کہیں نہیں جاؤ کہ 2 دن حائفہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ برے طریقے سے ہرٹ ہوئی تھی اور اس شخص سے معافی تک نہ مانگی تھی۔ ماہا سفیر سے پہلے اٹھ گئی تھی، اس کے بازو کے نیچے اپنے بال دیکھتے
اس نے لب بیچے کہ اس شخص نے قسم کھا لی اس کے بالوں کو نیچے لے کر سونے کی سفیر میرے بال چھوڑیے۔ وہ اٹھائے بغیر فریش ہونے جانا چاہتی تھی لیکن اب مجبوری تھی۔ سوچا سفیر نے کہتے اس کا سر واپس اپنے برابر تکیے پر کہا، آپ سوئیے، مجھے نہیں سونا، نماز بھی قضا ہوگی آپ کی وجہ سے۔ اچھا ایسا میں نے کیا کیا ہے؟ سفیر نے کہتے جھٹکے سے اسے کھینچا تو مہا اس کے سینے پر جا گری۔ شاہ سن رہا ہوں، میرے بال چھوڑے کیوں؟ سفیر شاہ کو کسی اور ہی موڈ میں دیکھتے مہا کا دل دھڑکا۔ وہ ایسا ہی رہے تو کتنا اچھا ہو، وہ سوچ کر رہ کہ جب اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوش میں آئی۔ شاہ ہٹی، مجھے فریش ہونے لگے۔ سفیر شاہ کے سامنے اس کی کہاں چل رہی تھی؟ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس پر جھکا، اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، مہا نے آنکھیں پھیرتے کہا۔ سفیر شاہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میرے سامنے ہوتے ہوئے تمہیں میں ان دیواروں کو دیکھتا نہ پاؤں، اب بتاؤ محبت ہے مجھ سے؟ مہا نے گہرا سانس بھرا، اپنی سانسوں میں اس شخص کی سانسوں کی وہم محسوس کرتے اس نے غیر ارادی طور پر سارا سوال مہلایا تھا۔ سفیر شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آپ مجھ سے محبت کریں گے شاہ؟ وہ آنکھیں اٹھا اس کے چہرے کو تھامتی امید سے پوچھی تھی۔ سفیر شاہ کی ساری شوخی جاتی تھی، وہ سنجیدہ سا پیچھے ہٹنے لگا۔ مہا نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی طرف سفیر شاہ اچھے سے جانتا تھا۔ یہ تم پر منحصر ہے مہا، سفیر شاہ کہ تم خود کو مجھ سے محبت کروا پاتی ہو یا نہیں؟ سفیر شاہ کہتا اٹھ کے، جبکہ مہا مسکرا دی تھی صاف دل سے۔ مہا سفیر شاہ اس نے حقیقت و حیثیت تو قبول کی تھی، کم از کم رب سے خود سے محبت کروانی تھی۔ ہاں مشکل تھا لیکن ناممکن ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے کپڑے نکالے اور کمرے کی حالت اس کی ساری چیزیں نکال دی، ڈریسنگ روم میں کی جو واش روم سے ہٹایا تھا۔ اس کے نکلتے خود فریش ہونے چلے گی۔ اس کے وجود میں ایک سرشاری سی تھی۔ آج وہ دونوں تیاروں کو باہر نکلے جہاں بیزار نے ہائپا کا بنا کیک کھلایا تھا۔ انہوں نے چلو کہا، وہ جو سوچوں میں گم تھی اسے دیکھتی بولی، بہزاد اٹھ کر جا چکا تھا یونیورسٹی نہیں جانا؟ جی جانا ہے، میں بیگ لے کر آ رہی ہوں، تیز سے گئی اور واپس آتے گاڑی میں بیٹھی۔ اس شخص کے ساتھ فرینڈشپ پر استحقاق سے بیٹھنا بھی ایک قسم کی خوشی تھی۔ شاہ مجھے ٹیوٹر چاہیے ایک، میرا کافی سلیبس مسنگ ہے، میں کروا دوں گا۔ آپ کیسے کروائیں گے؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اور میرے امتحان قریب ہیں۔ ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ میں مصروف بولا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی کہ سفیر شاہ کی آواز پر مڑی، دوپٹہ لو سر پر۔ مہا نے تیزی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا۔ فون پاس ہے جی، یہ لو۔ سفیر نے والد سے پیسے نکالتے اسے دیے۔ میرے پاس ہے، یہ رکھو مہا، پر واپسی پر مجھے فون کرنا، اگر فری ہوا تو پک کروا لوں گا، نہیں تو ڈرائیور سے رابطہ کرنا۔ اوکے۔ وہ مسکراتی آگے بڑھ گئی، جب اسے اندر جاتے ہی وہ بھی گاڑی بھگا لے گیا۔ محبتیں خود کی جاتی تو ہر شخص اپنے لیے ایک بہترین اور ایماندار شخص چنتا، لیکن محبت ہو جاتی ہے اور کیسے ہو جاتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ بس کوئی کسی لمحے اچھا لگ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پسند آ جاتی ہے یا اسے مسکراتا دیکھ لیا جائے تو مسکراہٹ دل پر کسی ساز کی طرح تمام وقت بجتی رہتی ہے۔ محبت کی کوئی تھیوری نہیں ہوتی، نہ یہ کوئی سائنس ہے جسے حل کر لیا جائے۔ یہ ایک کبھی نہ حل ہونے والا معمہ ہے جسے صرف محبت کرنے والے حل کر سکتے ہیں۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے خود بخود، کب کیسے کوئی نہیں جانتا۔ تاریخ یاد رہتی ہے اور نہ دن، بس وہ لمحہ تا حیات ساتھ رہتا ہے جس میں اس شخص سے نگاہیں ملنے پر آپ کے دل کی دنیا طے و بالا ہو جائے اور آپ کی دھڑکنوں نے آپ کو یہ اندھیا سنا دی ہو کہ میں محبت جیسی خرافات پر یقین لے آیا ہوں۔ اب اس سے بچنے کی تمام ترکیبیں ابس جائیں گی اور پھر ہم کبھی پیمائش نہیں کر پاتے۔ اس محبت کی کوئی کتاب، کوئی ڈگری، کوئی تعلیم ہمیں محبت کی پیمائش کرنا نہیں سکھاتی، کیونکہ دنیا میں اگر سب سے مشکل کچھ ہے تو وہ ہے محبت کو الفاظ دینا اور مخالف کو یقین دلا پانا کہ تمہارا دل، تمہاری روح اس کے لیے کتنی پاگل ہے۔ امی حاجب کیوں نہیں آئے ہیں؟ اس نے رو رو کا برا حال کر لیا کہ حاجب کل صبح سے گیا، اب تک واپس نہ آیا تھا۔ بیٹا یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ سکینہ بیگم کو تو عادت تھی، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر پریشان تھی جو روئے جا رہی، اس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ حاجب مرزا سے کبھی دستبردار نہیں ہوگی۔ باہر گاڑی کے ٹائر کی چرچراہٹ سنتے وہ بنا دوپٹے اور جوتوں کے باہر بھاگی تھی۔ حاجب کو شاید ڈرائیور نے سہارا دیا تھا اور وہیں دہلیز پر کھڑی حاجب نے اس کے بنا دوپٹے کے وجود کو دیکھتے ساتھ نکاحوں سے دیکھا جسے ہوش ہی کہاں تھا۔ ڈرائیور اسے وہیں لاؤنج میں صفر بٹھا کر جو سکینہ بیگم تیزی سے اس کے پاس آئی تھی، جس کے بازو اور ٹانگ پر پٹی بندی تھی۔ یہ کیا ہوا حاجب؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ امی بس کچھ بچوں کو بچاتے اللہ کی پریشان نہ ہو، آخرت کی کامیابی کی تیاریاں کر رہا ہوں، یہ تقریب اتنا درد نہیں دیتی اب۔ وہ بولا تو وہ روتے مسکراتی اس کا ماتھا چوم گئی۔ میں ہلدی والا دودھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھ گئی تو حاجب نے آنکھیں مولی،
پھر جھٹکے سے کھولتے سامنے دیکھا جہاں وہ دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ فوری یہاں آؤ، اس نے وہیں سے سادہ بھی مہایا تھا۔ فوری مجھے اٹھنے میں مشکل ہوگی، جلدی یہاں آؤ، وہ بولا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس تک آئی۔ گلابی شلوار قمیض میں بنا جوتے اور دوپٹے کی وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ تقریباً اسے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ جان لیتی تھی حاجب مرزا پر، اور حاجب مرزا یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ ابھی بھی اس کی سجی آنکھیں یہ گواہی دی کہ وہ اس کے لیے روئی تھی۔ فری نے اس کے ساتھ بیٹھتے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا، اونچا آواز میں رونے لگی تو سکینہ بیگم بھی گھبرا کر باہر نکلی، جبکہ وہ بھی سیدھا ہوا تھا۔ فری میری بچی کیا ہوا؟ آ تو گیا ہے اب حاجب؟ انہوں نے اس کے ساتھ پیار کیا، حاجب کو دیکھا جو سنجیدہ سا اس سے دیکھ رہا تھا۔ امی حاجب کو کتنی چوٹ آئی ہے؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تو انہیں اس پر بے حد پیار آیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تم ایسے بیمار ہو جاؤ گی، کل سے کھانا نہیں کیا کھایا۔ چلو حاجب آ گیا، اب دونوں کے لیے ناشتہ بناتی، وہ کہتی چلے گی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ حاجب نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹاتے اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ گر نہیں تھے نا تو میں پریشان تھی کیوں؟ میرا دل کہہ رہا تھا آپ تکلیف میں ہیں۔ اور حاجب مرزا لاجواب ہوا تھا، کیا اس کے بعد بھی وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی محبت کا انکاری ہو سکتا تھا؟ تو جب میں گھر نہیں آؤں گا تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ نہیں، وہ تیزی سے سار ہلاتی بولی، کیوں نہیں کھاؤ گی؟ تمہیں جلد سے جلد ٹھیک ہونا ہے، اپنی فیملی میں واپس جانا ہے۔ فیملی کا سنتے پڑی کے چہرے پر سایہ سا لے رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی حاجب، آپ مجھ سے شادی کر لیں گے اور میں یہی رہوں گی۔ اس کی عقل کے مطابق حاجب مرزا تک رسائی کا وہ ذریعہ ہی شادی تھا، وہ صحیح تھا۔ صحیح تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ وہ تڑپتے بولی، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ حاجب نے باری دل کے ساتھ بولا اور سانس سو پار سے دوپٹہ اٹھاتے اس کے سر پر دیا۔ میں آپ سے دوپٹہ نہیں اتاروں گی، پھر بھی شادی نہیں کریں گے؟ وہ روتے پوچھی تھی، رونا بند کو پہلے حاجب ساتھی جس کے سرخ ناک دیکھتا بولا تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے اپنے چہرے ہاتھوں سے رگڑ ڈالا، جیسے حاجب مرزا کی بات کے خلاف ورزی کرنا جرم ہو۔ اب وہ آنکھیں بڑی کیے پوچھتی، حاجب مرزا کے دل میں آگ ہی تو لگا گئی تھی، تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو فری۔ وہ صوفے کی پوچھ سر ٹکاتا بولا، کیسے سمجھاتا اسے؟ کوئی بات نہیں، وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، تمہیں تمہاری فیملی سے ملانا ہے، میرے بھائی کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ تیزی سے بولی تو حاجب جھٹکے سے سر اٹھاتا سیدھا ہوا، کون سے بھائی؟ تمہیں یاد ہے اپنے بھائی؟ وہ سوال کرتا جبکہ فری نے گڑبڑاتے یہاں وہاں دیکھا، مجھے بھوک لگی ہے، میں منہ تو کراتی ہوں، دوا بھی نہیں ہے، دوا بھی لینی ہے، آپ کی بھی دوا لاؤں گی، وہ کہتی اٹھ کر بھاگی، لیکن حاجب مرزا کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر کے یعنی اسے یاد تھا۔ وہ کیوں نہیں بتا رہی تھی؟ کیا صرف اس سے دور جانے کی خاطر؟ وہ بتا نہیں رہی تھی